عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، یہ چند دن تھے کہ استقبال رمضان پر ہم گفتگو کر رہے تھے۔ رمضان کی تیاری، اس کی آمد، اس کا استقبال اور پھر اس میں کرنے والے کام، اور آج یہ وقت آ پہنچا ہے کہ ہم وداع رمضان پہ پہنچ چکے ہیں۔ یہ انسان کی زندگی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ روز قیامت اللہ کے نافرمانوں سے پوچھا جائے گا، قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، زمین میں کتنی مدت تم نے گزاری ہے، تمہیں یاد ہے؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین، وہ کہیں گے ایک دن، یومن او بعض یوم، یا دن کا ایک حصہ ہے، فاسأل العادین، جو گنتی کرنے والے ہیں ان سے پوچھئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون، تم واقعی زندگی میں بہت تھوڑا وقت تم نے زندگی کا دنیا میں گزارا ہے، کاش کہ تم اس بات کو جانتے ہوتے۔ یہ انسان کی زندگی کی حیثیت ہے۔ یہاں 60 سال کے، 70 سال کے، 50 سال کے، 40-45 سال کے لوگ بیٹھے ہیں۔ ذرا ہم لوگ مڑ کے اپنی زندگی کی طرف دیکھیں کہ یہ ایسے ہی نہیں گزر گئی جیسے یہ رمضان دیکھتے ہی ختم ہو گیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ یاسین میں، یہ چاند تمہارے لیے مثال ہے، یہ کتنا بڑا ہوتا ہے، حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ کھجور کی خشک ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ ذرا آج کے کل راتوں کو دیکھیے کہ یہ وہی چاند تھا جو بدر منیر تھا، اور کس طرح یہ آج سوکھی ٹہنی کی طرح ہو گیا، اور پھر یہ ختم ہو جائے گا اور لوگ نئے چاند کو تلاش کرنا شروع کر دیں گے۔ اسی طرح ہماری زندگی، بچپن، جوانی، پھر بڑھاپا، یا کمزوری، یا بیماری، پھر موت۔ آپ ہم چاہیں گے دنیا میں نئے سے نئے چاند طلوع ہوتے ہیں۔ عزیز بھائی اور بہنوں، اللہ نے جس کو توفیق دی اس مہینے میں اچھے اعمال کی، روزے کی، اچھے طریقے سے روزے رکھنے کی، قرآن کریم کی تلاوت کی، قیام رمضان کی، صدقات و خیرات کی، ہر قسم کی نیکی میں حصہ ڈالنے کی، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی اس بات پہ ثابت قدم رہے، جس طرح یہ رمضان گزارا ہے اس کا اختتام بھی ایسے ہی کرے، اور اللہ سے توفیق مانگے کہ اللہ جو تربیت اس مہینے میں ہوئی ہے میری ساری زندگی ہی ایسی کر دے۔ یہ ہے ثابت قدمی، ثبات، کسی بات پہ قائم رہنا،
یہ ہے تربیت کا اثر، کہ اگر واقعی مہینہ اچھا گزارا ہے تو اللہ سے یہ توفیق مانگیے اور دعا مانگیے کہ اللہ مہینے کا اختتام بھی اسی طرح کر دے اور باقی زندگی بھی ہماری رمضان کی طرح ہی بنا دے، جو ایک مہینے تک جن گناہوں کو چھوڑ کے، جن نافرمانیوں کو چھوڑ کے یا جن پابندیوں کو اپنا کے ہم مر نہیں گئے، باقی زندگی بھی مریں گے نہیں، بلکہ یہ رمضان کو یاد کریں، عبادت کی فرحت اور عبادت کی خوشی، اللہ کی فرما برداری کا لطف اور مزہ۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو سارے زندگی دے دے تو اس کے لیے کیا ہی بات ہے، کیا ہی کہنے ایسے شخص کے۔ لیکن اگر کوئی شخص سمجھتا ہے، بلکہ ہم میں سے ہر ایک کو سمجھنا چاہیے کہ ہم نے بڑی کوتاہی کی ہے، ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا، جو کچھ کرنا چاہیے تھا ہم وہ کر نہیں سکے، تو فوری طور پر استغفار کرنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب تک انسان کی جان اس کے حلق میں نہیں آتی اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتا رہتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ انما الاعمال بالخواتین، کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، کہ کسی کا خاتمہ کیسا ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان زندگی کے چند لمحے پہلے اللہ سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، تو اللہ اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، جنگ کا موقع تھا، جسم پہ ہتھیار سجائے ہوئے، ہاتھ میں تلوار اور ڈھال پکڑے ہوئے، کہنے لگا اللہ کے رسول میدان کارزار سرگرم ہے، مجھے بتائیے پہلے میں دشمن سے دو ہاتھ کراؤں یا پہلے آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، اسلم ثم قاتل، پہلے اسلام قبول کرو اور پھر لڑائی کرو۔ اس شخص نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا اور میدان جہاد میں اتر گیا، اترا تھا ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو شہادت کی موت نصیب فرما دی۔ یہ اتنا ہی لمحہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل قلیلا واجر کثیرا، کہ تھوڑا سا ہی عمل اس نے کیا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا اور اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی۔ پچھلی زندگی میں کیا کیا، کتنے گناہ کیے، اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتے تھے، سارے گناہ بھی کرتے تھے، لیکن اللہ نے سارے گناہوں کو یقیناً اس کے نیکیوں میں بدل دیا ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ جو شخص توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ابھی بھی ہمارے پاس 2-3 دن باقی ہے، ایک لمحہ استغفار کا یا ایک لمحہ توبہ کا کافی ہوتا ہے۔ ان اوقات کو غنیمت جانیے اور اللہ کے حضور سر بسجود ہو جائیے۔ یہ باقی دن جو ہیں ان کو عید کی تیاریوں میں، بازار کی سرگرمیوں میں، خرید و فروخت میں اور مال اکٹھا کرنے میں اور مال برباد کرنے میں مت صرف کیجیے، بلکہ جتنے لمحے ہیں ان سے زندگی کو کشید کیجیے، اللہ کی فرما برداری میں بڑھتے جائیے، اللہ سے استغفار کریں، کیونکہ ایک مومن کی شان ہی یہی ہے کہ والذین یؤتون ما اتوا وقلوبہم وجلہ، کہ مومن اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں اور عبادات بھی کرتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قبول نہ ہو۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین جب یہ آیت نازل ہوئی تو پوچھنے لگے اللہ کے رسول یہ تو وہ لوگ ہوں گے نا کہ والذین یؤتون ما اتوا وقلوبہم وجلہ، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں دیتے اور ڈرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو چوریاں ڈکیتیاں بدکاریاں کرتے ہوں گے، شرابیں پیتے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں عائشہ، یہ اللہ کے مومن بندے ہیں
جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں لیکن اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا یہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہی نہ ہو، کیونکہ سب سے بڑی بات تو عمل کی قبولیت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی کی پوری قبول نہ کرے تو ساری زندگی کی نیکیاں اس کی برباد ہو جائے، اور چاہے تو فقط صرف ایک کتے کو پانی پلانے پر ایک زانیہ اور بدکارہ عورت کو اللہ معاف کر دے، چاہے تو رستے سے ایک کانٹوں والی ٹہنی کو ہٹانے پہ اللہ رب العزت معاف کر دے۔ اللہ کی مرضی ہے، جو عمل اللہ کو پسند آ جائے، جو عمل اللہ کو قبول ہو جائے، کیونکہ قبولیت جو ہے وہ تقوی کے ساتھ ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ بعض سلف سے آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے اگر پتہ چل جائے کہ میرا چھوٹا سا عمل، کوئی بھی چھوٹا سا عمل اللہ رب العزت نے قبول کر لیا ہے تو مجھے دنیا جہان کے خزانوں سے زیادہ پسند ہے۔ بلکہ بعض فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ چل جائے کہ اللہ رب العزت نے میرا چھوٹا سا عمل کوئی قبول کر لیا ہے تو میں اللہ سے دعا کروں گا، یا اللہ یہ عمل قبول کر لیا تو اب مجھے موت ہی دے دے، اب میں اس دنیا میں نہیں رہنا چاہتا، کیونکہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ قبول صرف متقیوں سے کرتا ہے۔ یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر اللہ رب العزت میرا چھوٹا سا عمل بھی قبول کر لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کے ہاں متقی ہوں، اللہ کے ہاں پرہیزگار ہوں، تقوی کے مقام پہ میں فائز ہو گیا ہوں، لہٰذا اب مجھے اس دنیا میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اب اپنے رب کے پاس چاہتا ہوں۔ جتنا وقت رہ گیا ہے اس وقت کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی غنیمت سمجھیے، اور اللہ کے سامنے استغفار، صدقات و خیرات، زیادہ سے زیادہ نیکیاں، صلہ رحمی، نماز، اذکار اور اللہ کی یاد میں اس کو صرف کیجیے۔ اور عزیز بھائیوں اور بہنوں، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک، اللہ میں تجھ سے نعمتوں کے زوال کی پناہ مانگتا ہوں کہ جو رمضان المبارک میں تو نے مجھے عبادت کی لذت اور حلاوت نصیب فرمائی اور اپنے گھر میں آنے کی توفیق نصیب فرمائی، اللہ اس توفیق کو مجھ سے چھین نہ لینا۔ دیکھیں رمضان المبارک ہوتا ہے، مسجدیں بھر جاتی ہیں، فجر کی نماز سب سے زیادہ فجر کی نماز میں مسجدوں میں رش ہوتا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے ادھر شوال کا چاند آتا ہے تو ہمارا ایمان کہاں جاتا ہے؟ یہ کیا رمضان ہماری عبادت، ہماری جو ہے وہ مطلب یہ سارا کچھ ہم رمضان کے لیے کرتے تھے، یہ اللہ کے لیے نہیں کرتے تھے۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، وہ رب جس نے رمضان کو پیدا کیا اسی نے شوال کو پیدا کیا، وہی رب سب کا خالق و مالک ہے، 12 کے 12 مہینے اس نے پیدا کیے ہیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ یقین کا پروانہ یعنی موت کا پروانہ اب تک آ جائے۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ رب العزت ہمیں ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ اللہم انا نسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد، اللہ ہم تمام معاملات دین میں تجھ سے ثابت قدمی کا سوال کرتے ہیں، جن نعمتوں کو تو نے عطا فرمایا ان نعمتوں کو کیا ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے باقی رکھنا۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے رمضان کے اختتام پہ رمضان المبارک کی کتمیوں اور کوتاہیوں کو دور کرنے کے لیے ہمارے لیے ایک بڑا ہی خوبصورت تحفہ رکھا ہے، اور وہ تحفہ ہے فطرانہ یعنی زکوٰۃ الفطر۔ یہ تحفہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیوں دیا؟ اس لیے کہ رمضان المبارک میں جو بھی کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں یہ تھوڑا سا صدقہ ادا کرے تو اللہ تعالیٰ ان کمیوں کوتاہیوں کو دور فرما دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ذرا ان کے الفاظ سنیے اور اس حدیث کو غور سے سنیے، پھر اس کے بعد ہم اس کے احکام کی طرف آتے ہیں۔
کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر یعنی فطرانہ فرض کیا ہے، کس کے لیے؟ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، کہ روزے دار سے جو بیہودہ گوئی یا فحش گوئی یا غلط کام ہوئے ہیں ان کو پاک صاف کرنے کے لیے، وطعمۃ للمساکین، اور دوسرا اس کا مقصد مسکینوں کا کھانا، فمن اداہا قبل الصلاۃ فہی زکوۃ مقبولہ ومن اداہا بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقات، جس نے نماز سے پہلے ادا کیا وہ تو زکوٰۃ الفطر ہے، فطرانہ ہے، اور جس نے نماز کے بعد ادا کیا وہ تو صدقوں میں سے ایک صدقہ ہے۔ اب اس حدیث کے سب سے پہلا لفظ جو ہے وہ ہے فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر فرض کیا۔ اب اس سے بڑی اور کون سی اس کی فرضیت کی دلیل ہے کہ ایک صحابی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرضیت کے الفاظ بیان کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فرض ہے۔ کس پر فرض ہے اس کی مزید تفصیل اگلی حدیث میں آ رہی ہے، اور یہ اس کا مقصد کیا ہے؟ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، کہ جو روزے دار ہے اس سے جو کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں تاکہ ان کو دور کر دیا جائے۔ تو یہ صدقۃ الفطر ہمارے لیے بہت بڑا تحفہ ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں آخر میں عطا کیا، کہ جس وقت رمضان المبارک ختم ہو جاتا ہے، رمضان ختم ہو جاتا ہے تو انسان کے پاس سوائے پچھتاوے کے اور کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ اس پچھتاوے کو دور کرنے کے لیے اور اپنی کمیوں اور کوتاہیوں کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمارے لیے صدقۃ الفطر فطرانہ رکھا ہے، تاکہ ہم اپنے پچھتاوے کو دور کر سکیں اور اپنی کمیوں کوتاہیوں کی معافی سے طلب کر سکیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا مقصد ہے ہمارا فائدہ۔ کس کا فائدہ ہے؟ ہمارا فائدہ ہے کہ چلو یہ تھوڑا سا مال اللہ کے راستے میں دے دو تو تمہیں اس سے تمہاری معافی ہے۔ اور وطعمۃ للمساکین، اور یہ دینا کس کو ہے؟ جی صرف مساکین کو۔ کس کو دینا ہے؟ صرف مساکین کو۔ دیکھیں جو زکوٰۃ ہے نا اس کے مصارف اللہ رب العزت نے ذکر فرمائے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، یہ 8 مصارف ذکر کیے، لیکن یہاں پہ کون سا مصرف ہے؟ صرف مسکین، صرف مسکین، اور مسکین سے نیچے ہوتا ہے فقیر۔ فقیر اور مسکین یہ صرف اس کے لیے ہے، یہ باقی کسی اور کو نہیں دینے چاہیے۔ نہ صدقۃ الفطر جو ہے وہ کسی مدرسے کو دینا چاہیے۔ ہم اگر آپ کو کہہ دیں کہ مدرسے کو لگتا ہے تو ہزاروں روپیہ ہم اپنے مرکز کے لیے اکٹھا کر سکتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں یہ جائز نہیں ہے، یہ ادا نہیں ہوگا۔ یہ صرف مسکینوں کا حق ہے، اور نہ یہ مدرسوں کو دینا ہے، نہ یہ مدارس کو دینا ہے، یہ نہ جہاد فنڈ میں دینا ہے، ٹھیک ہے؟ نہ مدارس میں، نہ جہاد فنڈ میں، نہ جو ہے وہ کسی تنظیم کو، نہ یہ ایڈی کو، نہ کسی ہسپتال کو، کہ کسی کو نہیں دینا۔ یہ کس کو دینا ہے؟ یہ فقیر اور مسکین کو دینا ہے۔ اور وقت اس کا کیا ہے؟ نماز سب سے بہتر وقت کون سا ہے؟ سب سے بہتر وقت ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے نکلے تو یہ ادا کر کے عیدگاہ پہنچے۔ لیکن اگر کوئی شخص، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، امام بخاری نے ان کا قول اپنی صحیح میں نقل کیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ کانوا یعطون قبل الفطر بیوم او یومین، کہ صحابہ کرام عید الفطر سے 1 یا 2 دن پہلے بھی ادا کر دیا کرتے تھے۔ عید الفطر سے 1 یا 2 دن پہلے بھی ادا کر دیا کرتے تھے، تو یہ عید سے 1-2 دن پہلے بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔
اور یہ کن کی طرف سے ادا ہوگا اور کیا کیا چیز اس میں دی جائے گی؟ سب سے پہلے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرض کی ہے صاع من تمر صاع من شعیر، کھجور اور جو، اس میں دو چیزیں آتی ہیں، کھجور کی اور جو کی۔ جو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اس میں ہے کننا نخرج زکوٰۃ الفطر صاع من طعام، کہ ہم صدقۃ الفطر ایک کھانے کا جو ایک صاع ہے وہ ہم نکالا کرتے تھے، اور پھر اس کے آگے تفصیل بیان کرتے ہیں، اور صاع من شعیر یا جو یا کھجور یا پنیر یا منقع، کچھ بھی۔ تو مقصد یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کی مقدار کیا ہے؟ ایک صاع، اور ایک صاع جو ہے یہ مختلف چیزوں کا مختلف ہوتا ہے۔ صاع ایک پیمانہ ہوتا ہے جو 2 کلو سے کم از کم 2 کلو ہوتا ہے، 2 سے 2.5 کلو کے درمیان ہوتا ہے۔ چیز زیادہ وزنی ہو تو وزن زیادہ ہو جاتا ہے، کم ہو تو کم، یعنی 2 کلو سے کم نہیں۔ اس لیے کم از کم جو ہے وہ احتیاطاً 2.5 کلو جو ہے وہ کھانا دینا چاہیے۔ اب یہ کہ کھانا دینا چاہیے یا رقم دینی چاہیے، دیکھیں جتنی احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آتی ہیں وہ تمام کے تمام احادیث یہ بتاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاع کھانے کا ہی فرض کیا ہے، یعنی جو بھی آپ کھانا کھاتے ہیں، گندم ہے یا اس کا آٹا ہے، جو ہے یا اس کا آٹا ہے، کھجور ہے یا منقع ہے، کچھ لوگ جو ہے وہ یہی کھاتے تھے، یا پنیر جو ہے وہ کھاتے، یا چاول جو ہے وہ، تو صرف کھانا ہی دینا ہے، اس کی قیمت نہیں دینی۔ یہ جو اشتہارات آپ کو ملتے ہیں نا کہ ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق صدقۃ الفطر ادا کرے، اور گندم کا اتنا، جو کا اتنا، جو کھجور کا اتنا، اور پھر اس سے بھی بڑھ کر اجوا کھجور کا اتنا، ماشاءاللہ یہ ٹھگی لگانے کا ایک اور لوگوں نے طریقہ بنایا ہوا ہے۔ اجوا کھجور کا اتنا بنتا ہے جی، سب سے مہنگی کھجور تلاش کر کے تو اس کے پیسے بنا دیتے ہیں۔ یہ کیا تماشا بنایا ہوا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احادیث موجود ہے، اور جو طلب کرنے والے ہیں ماشاءاللہ وہ کوئی جاہل نہیں ہوتے، وہ بڑے ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں، لیکن بس اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ چندے کی ہرس جو ہے یہ بھی انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ بس آنا چاہیے، یہ نہیں دیکھنا کہ کیا آنا چاہیے، اور ایک تو ہے کہ اس کی قیمت، اور قیمت بھی پھر اس پہ ایسی بڑا چڑھا کر بیان کرنا، اور اس میں یہ کہاں سے نکالا آپ نے کہ ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق ادا کرے۔ ایک بندہ جو ہے، اب پاکستان میں ہم روٹی ہی کھاتے ہیں، گندم کھاتے ہیں یا چاول کھاتے ہیں، اب لوگوں کو کہیں کہ گندم دیں یا اس کا آٹا دیں یا چاول دیں، یہ کیا حیثیت کا؟ لوگوں کو اس طرف، یعنی لوگوں کو جیسے کہتے ہیں پنجابی میں پلیکھے جب ہونا ہے کہ شاید اگر آپ امیر ہیں تو آپ کو اجوا کھجور کی قیمت کے مطابق 2.5 کلو کھجور کے پیسے دینے پڑیں گے۔ یہ کہاں سے مسئلہ گھڑ لیا لوگوں نے؟ یہ چند سالوں سے لوگوں نے ایسے شروع کیا، اور سارے پھر اس طرف چل پڑے ہیں کہ تاکہ لوگوں سے زیادہ لوگوں کے جیبوں سے پیسہ نکلوایا جائے۔ میرے بھائیوں، دینا ہے صرف کھانا دینا ہے، آٹا دینا ہے یا گندم دینی ہے، اور دینا اس کو ہے کہ جو شخص اس کا مستحق ہے۔ دے کون؟ ہر روزے دار دے، ہر روزے دار دے جس کو بھی ضرورت ہے، اور وہ کس کی طرف سے دے؟ وہ اپنی طرف سے بھی دے، اپنے بچوں کی طرف سے بھی دے۔ بچوں نے روزے نہیں رکھے ہوتے، لیکن وہ گھر کے اجر میں سارے گھر والے شریک ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اس لیے ان کی طرف سے بھی دیا جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے الفاظ ان کی طرف سے بھی دیا جائے گا۔ اور دوسرا مقصد تہمت للمساکین تو ہے نا کہ مسکینوں کو کھانا پہنچنا چاہیے، اس لیے بچوں کی طرف سے، چھوٹوں کی طرف سے، غلام اگر ہیں تو ان کی طرف سے، آزاد کی طرف سے، مرد کی طرف سے، عورت کی طرف سے، سب کی طرف سے دیا جائے گا۔ تقریباً 2.5 کلو آٹا یا 2.5 کلو گندم جو ہے وہ اس کا نصاب بنتا ہے، اس کے مطابق یہ ضرور یہ ادا کریں، اور عید سے 1-2 دن پہلے ادا کر لیں۔
اور اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ایسے فقیر ملتے نہیں ہیں، ایسے فقیر ملتے نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ایسے فقیر یا مسکین ملتے نہیں ہیں تو یہ دن رات مہنگائی کا رونا کیا ہے؟ مر گئے جی، لوٹے گئے جی، پاکستان اجڑ گیا، یہ یعنی آپ اندازہ کریں کہ لوگ کہتے ہیں جی فقیر ہے ہی نہیں، ایسا بندہ ہے ہی نہیں جو روٹی کی وجہ سے تنگ ہو۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اگر ہم انہیں تلاش کریں گے کالونیوں میں جا کے تو وہاں فقیر کہاں پہ ملیں گے آپ کو، وہاں مسکین کہاں کہ صرف آپ کو پیشہ ور مل جائیں گے۔ آپ غرباء اور مساکین کے علاقوں میں جائیں، ان جگہوں کو تلاش کریں، اس کے لیے محنت کریں، جد و جہد کریں، آپ کو بہت سے ایسے لوگ مل جائیں گے بھوکے نہیں سوتے لیکن ادھار لے کے وہ کھا رہے ہوتے ہیں۔ ان کے کھاتے کریانے کی دکانوں پر لمبے لمبے لکھے ہوتے ہیں، کھاتے ضرور ہیں کیونکہ مرنا تو نہیں ہے نا، جس طرح بھی ہو مانگ کے تانگ کے قرض لے کے کسی سے، وہ اس طرح لوگ کتنے ہیں جو اپنا گھر کا سرکل جو ہے وہ چلا رہے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ جی لوگوں کو کپڑوں کی ضرورت ہے، کہ لوگوں کو جو ہے وہ پیسوں کی ضرورت ہے، تو میرے بھائیوں رمضان پورا یہ صدقے کا مہینہ تھا، اس میں ایسے آپ محروم رہے کہ پورا رمضان غریبوں کو کپڑے نہ لے کے دے سکے، پورا رمضان ان کی جیب میں ان کا گزارا نہ ہو سکا آپ کے صدقات و خیرات سے، اور آج آ کے آپ کو صدقۃ الفطر ہی ملا ہے لوگوں کے بل ادا کرنے کے لیے، لوگوں کے کپڑوں کے لیے، لوگوں کے دوسرے ضروریات کے لیے۔ یہ صرف اس مقصد کے لیے ہے تاکہ عید کے دن کوئی مسلمان بھوکا نہ سوئے، عید کے دن کوئی فقیر نہ رہے، عید کے دن کوئی مسکین نہ ہو، ہر ایک کے گھر میں روٹی موجود ہو، کیونکہ روٹی موجود ہونا یہ پرانی بات ہے کہ جیدی کوٹھی دانے اور ایک کملے بھی سیانے، کہ صرف گھر میں روٹی موجود ہو سالن کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ روٹی جس کے گھر میں وافر موجود ہوگی وہ بھی اس کی عید حقیقت میں عید ہوگی۔ ایسے غریب اور مسکین کی، ایسے غرباء اور مساکین ان کو تلاش کیجئے اور ان کو ادا کی، ان کے لیے جو ہے یہ صدقۃ الفطر رکھے۔ اور صدقۃ الفطر کس کو، میں نے بات 2-3 دفعہ بس بیان کرنے لگا، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صدقۃ الفطر ہر اس شخص پر فرض ہے جس کے پاس عید کے دن کا کھانا موجود ہے، عید کے دن کا کھانا موجود ہے، اور پھر عید کے دن کے بعد اتنا کھانا اس کے پاس موجود ہے یا اتنا مال موجود ہے کہ اس سے صدقۃ الفطر ادا کر سکتا ہے، تو وہ بھی ادا کرے، تو وہ بھی ادا کرے۔ اگر صدقۃ الفطر یا فطرانہ صحیح طریقے سے ادا کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ کوئی شخص محروم ہے نہیں رہے گا۔ ہم نے تو اس کے لیے بھائی بشیر کے لیے کا جو ہے نا وہ یہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، یہ ایسے لوگوں کا پتہ رکھتے ہیں اور ان کی لسٹ ان کے پاس ہوتی ہے، اور ان کے جو ہے وہ گھروں کے ایڈریس بلکہ یہ ان کے گھروں تک پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو میرا خیال اس دفعہ بھی ہے بھائی بشیر آپ کے پاس ہے کوئی ایسے گھرانے؟ بعض لوگ پوچھتے ہیں جی ہم کن کو دیں، ہمیں تو ملتا ہی نہیں ہے، کیوں جی ہیں آپ کے پاس؟ کہتے جی ہیں ہمارے پاس ایسے گھرانے موجود ہیں جو واقعتاً کھانے کے محتاج ہیں، تو ہم تو اپنا ان کے سپرد کر دیتے ہیں تاکہ یہ ان تک پہنچا دیں۔ تو آپ لوگ بھی ان کے ساتھ رابطہ کریں یا خود تلاش کریں اپنے ارد گرد، اپنے اعزاء و اقارب میں۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کتنے ہیں لوگ جو قرض لے کے کھاتے ہیں، تو ایسے لوگ جو ہیں ان کو ادا کریں تاکہ اللہ تعالی ہر مسکین اور غریب کو عید کی خوشیوں میں شامل فرما دے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیکیوں کی توفیق نصیب فرمائے اور یہ رمضان بار بار ہمیں زندگی میں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔